اگر کوئی کہے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کیا اللہ عز و جل مدد نہیں کر سکتا جو ہم کسی اور سے مدد مانگیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں سے مدد مانگنے کا منع بھی تو نہیں کیا ہے نا. جہاں منع کرنے کی آیتیں ہیں نا وہ بتوں سے منع کیا گیا ہے. نہ من دون اللہ آئے گا، من دون ہی آئے گا، اس طرح کے الفاظ آئیں گے اس میں. تو بتوں سے منع ہے. بندوں سے تو اگر منع ہوتا نا تو یعنی کہ مخلوق کوئی بھی مخلوق ہو تو پھر تو وہ چلو بات تھی. اب جیسے کہ قرآن کریم میں ہی ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو. پھر وہ ذوالقرنین کا ارشاد ہے قرآن کریم نے ان کے قول کی حکایت کی ہے کہ انہوں نے کہا اعینونی بقوہ، مدد کرو میری ساتھ قوت کے. اور وہ نا جبریل مومن سب مدد کرتے ہیں. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ ان کا مددگار ہے، جبریل مددگار ہیں، نیک مومن مددگار ہیں، اور ملائکہ اس کے بعد مددگار ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ملی ہے مدد کرنے کی، اور مدد کے بغیر یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا، اس نے نظام بنایا کہ مدد کے بغیر. اب یہ جیسے کہ بارش اللہ برساتا ہے، لیکن بارش برسانے پر فرشتے مقرر کیے وہ برساتے ہیں. روزی کے فرشتے ہے نا میکائیل علیہ السلام. پھر یہ کہ روح قبض کرنا اللہ موت دیتا ہے، جبکہ وہ قرآن کریم میں اللہ کی عطا سے ہی اللہ کا ارشاد ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اے محبوب تم فرما دو کہ ملک الموت تمہیں وفات دیں گے، ماریں گے جو تم پر مقرر کیے گئے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم اللہ ہی سے مانگیں تو پھر یہ مطلقاً تو یہ تو پھر اب دنیا میں جی نہیں سکیں گے، اپنے قول پر قائم نہیں رہ سکیں گے. آپ کے یہاں چوری ہو گئی تو کیا کریں گے؟ وہ پولیس سے ہی رابطہ کریں گے ظاہر ہے. تو وہ مطلب روزگار کے تعلق سے تنگی ہو گئی تو کسی سے مالی مدد مانگتے ہی نا. یہ سارے ہی آج کل تو وہ نکلے ہوں گے چندہ مانگ رہے ہوں گے. یہ مالی امداد چندہ، انہیں جو مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو، چندہ وہ بھی مانگتے ہوتے ہیں، اور بقرعید میں قربانی کھالے مانگتے ہوتے ہیں. اگر یہ امداد تھی تو امداد تو ہے، بلکہ یہ لکھتے ہیں غریب طلبہ کی امداد کرو. تو اب جب خود آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں مانگو، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، تو اس میں اس کا انکار تو لازم نہیں آ رہا. دعا تو اللہ سے مانگتے ہی ہم، تو دوسرے سے مدد مانگنے کا منع ہے بھی نہیں. بلکہ پاکستان میں تو رہنا بھی نہیں چاہیے. ادھر تو وہ لکھا ہوتا ہے مددگار پولیس، فون نمبر لکھا ہوتا ہے نا، تو تھانے میں جا کر بولو کہ تم مددگار نہیں ہو، اللہ مددگار ہے، پھر وہ جواب دے دیں گے. اب وہ جس حساب سے آپ کو جواب دیں، آپ کی جیب سے جواب نکالیں ہیں، ہتھ کڑیوں سے جواب نکالیں ہیں، گالیاں دے کر بھی معاذ اللہ ہو سکتا ہے جواب دیں وہ کہ پاگل ہو گئے ہو. کوئی پاگل خانہ بھی تم کو نہیں رکھے گا، دوسرے پاگل خراب ہو جائیں گے. تو مدد کا تو پورا ایک نظام دنیا میں بنا ہوا ہے. بچہ خود بخود باہر نہیں آتا میڈ وائف کی مدد سے. وہ مطلب پھر وہ بندہ مرتا ہے تو آخر ایصال ثواب سے بھی مدد جاری ہوتی ہے اس کی. یہ بالکل یعنی کہ عقل کے خلاف ہے کہ جب اللہ مدد کرنے والا ہے کسی سے مدد کیوں مانگے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی اجازت دی. اگر کوئی یہ کہتا نا کہ اللہ کے سوا بالکل مدد مانگنی نہیں چاہیے تو وہ تو کئی قرآنی آیتوں اور حدیثوں کا ایک طرح سے انکار کر رہا ہے کہ مانگنی ہی نہیں چاہیے. یہ تو اس لیے مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کر کوئی بات کرنی چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ شیطان کے وسوسے. آپ رسالہ پڑھ لیں کرامات شیر خدا، مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے، مولا مشکل کشا کی. اس میں کرامتوں کا بھی تذکرہ ہے اور پھر سوالن جواباً اسی طرح کے اعتراضات کے جوابات اس میں دیے ہوئے ہیں. 95 اس کے پیج ہیں، 92+3.
پیجز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی